اسرائیل پر خدا کا عذاب نازل، اسرائیل کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، عالمی امداد طلب، یوم آزادی کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئیں۔ یروشلم اور تل ابیب کے درمیان جنگل میں آتی زدگی، مکینوں کا انخلا، سڑکیں بند، بیت المقدس کے قریب آگ بجھانے کے لیے اسرائیلی فوج تعینات کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو پورا خطہ دھماکے سے دوچار ہو جائے گا، ایران کی وارننگ۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، اسرائیل میں یروشلم اور تل ابیب کے درمیان ہائی وے کے قریب جنگل کی آگ بھڑک اٹھی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق آگ صبح 9:30 بجے لگی، جو تیز ہوا کے باعث پھیلتی چلی گئی۔ وزیر دفاع کاٹز نے ایمرجنسی کی حالت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی میگن ڈیوڈ ایڈوم ایمرجنسی سروس نے کہا کہ سینکڑوں شہری آگ سے خطرے میں ہیں۔ سروس نے مزید کہا کہ 22 افراد کا علاج کیا جا رہا ہے، جن میں سے 12 کو دھوئیں کے باعث سانس لینے میں دشواری تھی۔ وزیر دفاع نے فوج کی کمان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آگ بجھانے والے عملے کی مدد کے لیے دستے تعینات کریں تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ اسرائیل کاٹز نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ ہم ہنگامی حالت میں یہاں جان بچانے اور آگ پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ قوتوں کو متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ آگ کی وجہ سے مرکزی شاہراہ بند کر دی گئی اور سڑک کے کنارے رہنے والے مکینوں کو نکال لیا گیا۔ اسرائیل پولیس نے پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ روٹ 1 اور بیت المقدس کی پہاڑیوں کے علاقے میں آگ پھیلنے کی وجہ سے پولیس کی بڑی فورس زمین پر کام کر رہی ہے۔ عوام سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق آگ کے شعلوں نے لیل-تورون اور بیت شیمش کے درمیان سڑک کے ساتھ جنگلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بہت سے ڈرائیور اپنی گاڑیاں سڑک کے بیچوں بیچ چھوڑ کر آگ کے شعلوں سے دور بھاگ گئے۔ گھٹا ٹاپ دھوئیں نے علاقے کو ڈھانپ لیا، حد نگاہ میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا ہو گئی اور علاقے میں پھنسے لوگوں میں دم گھٹنے کے باعث حالت خراب ہو گئی۔ اسرائیلی فوج آگ لگنے کے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ یروشلم سے تقریباً 30 کلومیٹر مغرب میں واقع رہائشی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ اسرائیلی پولیس کے ایک بیان کے مطابق جنگل کے علاقے میں زیادہ درجہ حرارت اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پھیل گئی، جس سے کم از کم 5 کمیونٹیز کو انخلا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ فائر فائٹنگ طیارے اٹلی اور کروشیا سے کوششوں میں مدد کے لیے پہنچیں گے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی پولیس نے یروشلم کے قریب کئی قصبوں کو خالی کرا لیا تھا کیونکہ جنگل میں آگ پھیل گئی تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مضافات میں لگنے والی آگ بے قابو ہونے پر اسرائیل میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم جاری کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ آگ اسرائیل کی تاریخ میں لگنے والی اب تک کی سب سے بڑی آگ ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فائر بریگیڈ کے 120 سے زائد اہلکار اور متعدد طیارے اور ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تاہم آگ پر قابو پانے میں ناکامی کے باعث اسرائیلی وزیر خارجہ نے یونان، اٹلی، بلغاریہ، کروشیا اور قبرص سے امداد کی اپیل کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کے بعد ریسکیو سروسز نے اب تک 22 افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے، جن میں سے 12 کو اسپتال لے جایا گیا۔ اسرائیل میں آج ہلاک فوجیوں کی یاد میں قومی دن منایا جا رہا تھا، جبکہ آگ لگنے کے بعد کل ہونے والی یوم آزادی کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ویورز، اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے بدھ کے روز حکم جاری کیا کہ اسرائیلی فوج کو بیت المقدس کے نزدیکی جنگل میں بھڑکی آگ بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے تاکہ فوجی فائر فائٹرز کی مدد کر کے آگ پر قابو پا سکیں، اور امکانی طور پر اس آگ کے لیے بھی اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کو ہی آگے کیا جائے گا، کیونکہ غزہ کی جنگ میں بھی ریگولر فوجیوں کے بجائے اسرائیلی ریزرو فوجیوں نے زیادہ جانیں دی ہیں۔ وزیر دفاع کاٹز نے یہ حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قومی سطح پر ہنگامی حالت جیسی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے تمام دستیاب فوج کو آگ بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے۔ کاٹز نے یہ بات وزارت دفاع کی طرف سے ایک جاری کیے گئے بیان میں کہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ افواج کو لازماً زندگیاں بچانے کے لیے آگے آ کر آگ کو بجھانا ہوگا۔ اسرائیل کے ہنگامی خطرات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے MDA کے مطابق سینکڑوں شہریوں کی زندگیاں جنگل میں لگی آگ کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں، اور ادھر یروشلم کے متصل جنگل میں لگی اس غیر معمولی آگ کی وجہ سے اسرائیل پولیس نے تل ابیب اور بیت المقدس کے درمیان کی ہائی وے کو بند کر دیا تاکہ بے دھیانی میں لوگ بیت المقدس کی جانب لگی آگ کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ایک ہفتہ قبل اسی طرح کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پولیس کو بیت المقدس کے تقریباً 30 کلومیٹر تک مغربی علاقے سے شہریوں کو انخلا پر مجبور کر دیا گیا تھا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فائر فائٹر جنگلی آگ سے یروشلم کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
تاہم تیز ہوائیں آگ کو جنگلی لکڑی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ گرمی کی شدت بھی اس آگ کو بھڑکانے میں مدد کر رہی ہے اور علاقے سے 5 کمیونٹیز کو انخلا پر مجبور کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے حکم دیا کہ آگ بجھانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں، نیز کہ یروشلم کی طرف آگ کے الاؤ بڑھنے سے روکے جائیں۔ اسرائیل میں قیامت خیز آگ کے باوجود ظالم دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے نہ روکے اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب غزہ میں امداد کی بندش پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف سماعت بھی جاری ہے۔ جنوبی افریقہ کے نمائندے نے کہا کہ امداد بند کر کے اسرائیل پوری دنیا کے سامنے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، غزہ کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا لازم حصہ ہونا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر کوئی حملہ کیا تو ایسا ہوگا جیسے بارود کے ڈھیر کو آگ لگا دی جائے اور اس کا نتیجہ پورے خطے میں تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ کالیباف نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ان بیانات کو بے وقت قرار دیا تھا جن میں ایران ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات کا ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کالیباف نے مزید کہا کہ اسرائیل واشنگٹن کی اجازت کے بغیر کسی بھی مہم جوئی کا ارتکاب نہیں کرے گا، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کر جواب دے گا۔ ایرانی اسپیکر کی جانب سے یہ دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکی انتظامیہ نے کل ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ وہ ان تمام افراد اور اداروں کا احتساب جاری رکھے گی جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینزٹ کے مطابق ایران کی جانب سے میزائلز اور دیگر عسکری صلاحیتوں کی تیز رفتار ترقی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید یہ بھی کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرتی ہے اور ان بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے جن کا مقصد ان ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی محکمہ خزانہ تہران کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے وسائل تک رسائی سے محروم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا، جبکہ گزشتہ ہفتوں کے دوران تہران اور واشنگٹن نے ایرانی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نیا معاہدہ طے کرنے کے لیے 3 ادوار کی بالواسطہ بات چیت کی۔ ان میں 2 ملاقاتیں مسقط یعنی عمان میں اور ایک روم یعنی کہ اٹلی میں ہوئی۔ فریقین نے مذاکرات کو مثبت اور سنجیدہ قرار دیا، جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ممکنہ معاہدے کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور ایران یہ بات بھی واضح کر چکا ہے کہ ان تمام جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں ایٹمی پروگرامز کا کوئی ذکر نہیں، ان پر پابندی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا۔ تو دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل دونوں ممالک کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کے بارے میں امید کا اظہار کیا تھا، تاہم ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانجی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کا ملک اپنی سرخ لکیروں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، جن میں یورینیم کی افزودگی کا تسلسل اور بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہے۔ اگرچہ مذاکرات کے دوران زیر بحث آنے والے نکات کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی، تاہم دونوں ممالک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توجہ کا مرکز ایرانی جوہری پروگرام ہی رہا ہے۔ اسرائیل میں لگنے والی تباہ کن آگ، غزہ اور ایران کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔